پرویز الہی کا الیکشن کمیشن کا نگراں وزیر اعلیٰ تسلیم کرنے سے انکار، معاملے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ کہتے ہیں ہمیں الیکشن کمیشن کی سوچ اور نیت کا پتہ ہے، چیف الیکشن کمشنر کا لگایا ہوا وزیر اعلیٰ نہیں چلنے دیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے حکومتی کمیٹی کا 2 ناموں پر اتفاق، سابق چیف سیکرٹری نوید اکرم چیمہ اور سینئر بیوروکریٹ احمد نواز سکھیرا شامل۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی اہم بیٹھک کل ہوگی۔ میاں اسلم اقبال، راجہ بشارت اور ہاشم جمع بخت حکومت، ملک احمد خان، حسن مرتضیٰ، ملک ندیم کامران اپوزیشن کی نمائندگی کریں گے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ نگراں حکومتوں کا آئینی تقاضا سنجیدگی سے پورا کیا جائے، عوام کو بلا تاخیر انتخاب کے ذریعے فیصلے کا حق دیا جائے۔ زیادہ امکان ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس الیکشن میں نہیں جائے گی، کیونکہ 2 مہینے کے الیکشن میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم آگے جنرل الیکشن جو انشاءاللہ تعالی اکتوبر میں ہوگا اس کی تیاری کریں گے۔ پنجاب میں کیا سیاسی حکمت عملی بنائی جائے؟ لندن میں مسلم لیگ نون کی بڑی بیٹھک، نواز شریف، مریم نواز، رانا ثنا سمیت دیگر اہم رہنما شریک۔ مریم نواز کی وطن واپسی اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال۔ رانا ثنا کہتے ہیں کہ زیادہ امکان ہے پی ڈی ایم ضمنی الیکشن میں نہیں جائے گی، 2 مہینے کے الیکشن میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، اکتوبر میں عام انتخابات میں حصہ لیں گے۔ عمران خان پارلیمنٹ میں واپسی نہیں، سیاسی عدم استحکام چاہتے ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کہتے ہیں کہ نواز شریف کی بیٹی 29 جنوری کو لاہور پہنچیں گی، پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کو بے نقاب کریں گی۔ کراچی کا میئر کون؟ پیپلز پارٹی کا وفد بات چیت کے لیے جماعت اسلامی کے مرکز ادارہ نور الحق پہنچ گیا۔ حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات میں میئرشپ اور ڈپٹی میئر سے متعلق تبادلہ خیال، سعید غنی کے حافظ نعیم کے خدشات دور کرنے کی یقین دہانی، کہا کہ جماعت اسلامی کے تحفظات پر جو ہو سکا کریں گے، چاہتے ہیں پی پی اور جماعت اسلامی مل کر کام کریں۔ حافظ نعیم نے کہا کہ انتظار کریں گے، مسائل حل ہوئے تو بات آگے بڑھے گی، غیر قانونی کام قانونی عمل کو جعلی بنا دیتا ہے، کوشش کرنی ہے ہمارے اختلافات کا اثر شہر پر نہ پڑے۔ خوشگوار ملاقات سے پہلے حافظ نعیم اور سعید غنی کے لفظوں کے وار، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں لفظوں کی گولہ باری۔ سعید غنی نے کہا کہ حافظ صاحب کو رشتہ چاہیے تو بدتمیزی بند کریں۔ حافظ نعیم بولے کہ اگر کوئی خود کو بادشاہ ہمیں رعایا سمجھتا ہے تو ایسے نہیں چلے گا۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ دھاندلی سے میئر بنانا ہوتا تو 125 کا نمبر پورا کر لیتے۔ حافظ نعیم بولے ہم نے پیپلز پارٹی سے ڈبل ووٹ لیے، میئر تو ہمارا ہی بنے گا۔ سعید غنی نے کہا کہ بات چیت کریں کہ میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے۔ حافظ نعیم بولے کہ ہم نمبر 1 پارٹی ہیں، ہماری جیتی ہوئی نشستوں کا معاملہ حل ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف نے کراچی بلدیاتی الیکشن دوبارہ کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن مستعفی ہو، بلدیاتی الیکشن کو قلعدم قرار دیا جائے۔ کراچی کے خلاف خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اسے دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ کراچی کا حق چھیننے والی پیپلز پارٹی کو کیا کراچی ووٹ دے سکتا ہے؟ انہیں تو جلسہ کرنے کے لیے بھی باہر سے لوگ لانے پڑتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں پر دہشت گردی کے مقدمات، کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بلال غفار، سعید آفریدی، عطا اللہ خان اور دیگر کی ضمانتیں منظور کر دیں۔ جان کو خطرہ ہے لیکن گھر پر نہیں بیٹھوں گا، عمران خان کا 2 ٹوک اعلان۔ بی بی سی کو انٹرویو میں کہا کہ خود کو بالکل محفوظ تصور نہیں کرتا، لیکن باہر نکل کر احتیاطی تدابیر کے ساتھ انتخابی مہم چلاؤں گا۔ نااہلی کے خطرے کے سوال پر بولے میرے خلاف روز نیا کیس بنایا جا رہا ہے، یہ مجھے نااہل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ نااہلی کی صورت میں پارٹی کی قیادت سے متعلق اینکر کے سوال پر کہا جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ پرویز الہی نے عمران خان کا بھروسہ پانے کے لیے گھر میں دیوار بنانا چاہیے، میں نے انکار کر دیا۔
مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی ARY سے خصوصی گفتگو. کہا عام انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے اور فوری تو بالکل بھی نہیں ہوں گے. نواز شریف اور فضل الرحمان پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہتے تھے. نواز شریف کو فون اور مولانا کو گھر جا کر راضی کیا. پرویز الہی اور مونس الہی کو قاف لیگ سے نکالنے کا ارادہ نہیں. شو کاز نوٹس ان کے غلط اقدام روکنے کے لیے دیے. پرویز الہی سے معاملہ MPAs کو غلط لکھنے سے خراب ہوا. جب ان کا وفد آیا تھا ملنے کے سوشل میڈیا پر آ کر بات کی اور جو انہوں نے ٹویٹس کیے ان سب کو تجزیہ کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جب میں استعفی منظور کرتا ہوں پھر بھی شور مچتا ہے, میں نہیں کرتا تو پھر بھی شور مچتا ہے. یہ کیا بات؟ استعفے منظور کروں تو شور, نہ کروں تو بھی شور ہوتا ہے. اب بھی چاہتا ہوں کہ جن کے استعفے منظور نہیں ہوئے اسمبلی میں آئیں. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ جس نے مجھے اطمینان کرایا ان کے استعفے منظور کیے. بہت سے PTI اراکین نے رابطہ کر کے کہا کہ وہ ابھی سوچ رہے ہیں. جب PTI وفد ملنے آیا تو منظوری کا عمل شروع ہو چکا تھا. تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں واپسی کی تیاری. اپنے ارکان قومی اسمبلی کو کل اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت. MNAs اسپیکر سے ملاقات کریں گے. اپوزیشن لیڈر, چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور پارلیمانی لیڈر کے عہدوں کا مطالبہ کیا جائے گا. فواد چودھری کہتے ہیں کہ PTI کے قومی اسمبلی آنے کا اعلان سن کر حکومت پھر بھاگ گئی. اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس ہی ملتوی کر دیا. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل. الیکشن کمیشن 90 روز میں عام انتخابات کرانے کا پابند. ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپریل کے پہلے ہفتے میں انتخابات کرانے کی تجویز دے دی. اگلے ہفتے گورنر سے خط و کتابت کا آغاز ہوگا. پولنگ کب ہوگی حتمی فیصلہ گورنرز کریں گے. الیکشن کمیشن کا قومی اسمبلی کی 35 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کا فیصلہ. شیڈیول کی تیاری پر مشاورت شروع کر دی. لاہور میں پاپڑ فروش نوجوان پر بہیمانہ تشدد. ملزم گرفتار. جوہر ٹاؤن میں موٹر سائیکل سوار ٹکرایا تو کار سوار آپے سے باہر ہو گیا. نوجوان کو مارا پیٹا. پاپڑ کا تھیلا بھی اٹھا کر پھینک دیا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر پولیس نے ایکشن. عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کی تکرار. اپنی باری پر راہ فرار. لاہور ہائی کورٹ نے ماضی کے تحائف کی تفصیلات مانگی تو وفاقی حکومت نے معذرت کر لی. توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیل بتانے سے انکار. بین الاقوامی تعلقات متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا. عدالت نے وفاق کے وکیل کو ریکارڈ کے ساتھ بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت کر دی. فواد چودھری نے موجودہ حکمرانوں کو جھوٹا اور منافق قرار دے دیا. توشہ خانہ کا ریکارڈ عوام کے سامنے لانے کا مطالبہ. آصف علی زرداری کو جاری اکاؤنٹس ریفرنس میں بڑا ریلیف. اسلام آباد کے احتساب عدالت نے ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا. ریفرنس متعلقہ فورم کو بھیجنے کی ہدایت. اگر آپ حوالے سے پیسے منگواتے ہیں تو آپ کو 260 روپے ملتے ہیں اور اگر بھجواتے ہیں تو آپ کو 265 روپے دینے پڑتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو ایکسچینج جو رکھے گئے ہیں اس میں کسی آدمی کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. اسحاق ڈار نے ڈالر کی 2 قیمتیں رکھ کر پورا سسٹم تباہ کر دیا. ڈالر کی قدر میں بڑے فرق سے کسی کو ذاتی فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. ماہر معیشت شبر زیدی کا انکشاف. پروگرام دی رپورٹرز میں بتایا کہ حوالہ میں ڈالر 260 روپے کا ہے. خرید و فروخت 5 روپے مارجن سے کی جا رہی ہے. سابق سیکرٹری خزانہ وقار مسعود کو وفاقی کابینہ کا حصہ بنایا جا رہا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کو تاجروں نے چابیاں دے دی. ایک تاجر تو رونے لگا کہ اب ہم صنعتیں نہیں چلا سکتے. پاک ایران سرحد پر دہشت گردی کا واقعہ. ایران کے سفیر سے پاکستان کا شدید احتجاج. ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ دیا گیا. ایران سے حملے میں ملوث دہشت گرد تنظیم کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. الیکشن کمیشن کا تمام 7 حلقوں میں عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. عمران خان کی جانب سے ضمنی الیکشن کے انتخابی اخراجات کی تفصیل تاخیر سے جمع کرانے کا عذر تسلیم کر لیا.
عمران خان نے ضمنی انتخابات میں پشاور، چارسدہ، مردان، فیصل آباد، ننکانہ صاحب، پورم اور کراچی سے کامیابی حاصل کی تھی۔ کراچی میں اسکول محفوظ ہیں نہ ہوٹل، ایک ہفتے کے دوران تیسرے ہوٹل پر لوٹ مار۔ گلستان جوہر میں 4 ڈکیتوں نے 7 افراد سے موبائل فون، گھڑیاں اور نقدی چھین لی۔ گزشتہ روز بہادر آباد میں برگر کی دکان پر 5 دوستوں کو لوٹا گیا تھا۔ وفاقی کابینہ میں لاؤ لشکر، عوام کو منی بجٹ کا ڈر۔ کابینہ میں ایک اور معاون خصوصی کا اضافہ، اراکین کی تعداد 77 ہو گئی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد فہد ہارون معاون خصوصی تعینات، عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا۔ 150 سے 200 ارب روپے کا منی بجٹ تیار، IMF کو بھی اعتماد میں لیا گیا۔ نفاذ کے لیے آرڈیننس لایا جائے گا۔ وزیر خزانہ کی وزیر اعظم کو بریفنگ۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ 1 فروری 2023 سے منی بجٹ پر عمل درآمد شروع ہوگا۔ درآمدات پر فلڈ لیوی عائد کی جائے گی۔ اتحادی ممالک کو بغیر شرائط پیسے نہیں دیں گے، سعودی عرب کے وزیر خزانہ کا 2 ٹوک اعلان۔ ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ سعودی عرب اتحادی ممالک کو دی جانے والی مدد کا طریقہ کار تبدیل کر رہا ہے۔ خطے کے ملکوں میں معاشی اصلاحات کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ہم اپنے لوگوں پر ٹیکس لگاتے ہیں اور یہی امید ہے کہ دوسرے بھی ایسا ہی کریں۔ $4 سے $5 ارب کی LCs رکی ہوئی ہیں، کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ سرمایہ کاروں کی اکثریت سمجھتی ہے کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے، پیسے آ نہیں بلکہ جا رہے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں IMF کا کہنا ہے کہ ڈالر کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول نہ کیا جائے۔ ہم مہنگائی 12% چھوڑ کر گئے تھے جو آج 27% ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگلے چند ہفتوں میں بھاگ جائیں گے۔ پاکستان اور روس کا توانائی، تیل اور گیس سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ پاکستان اور روس کے درمیان دوسرے روز بھی مذاکرات، 2 طرفہ ورکنگ گروپس قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزراء کی سطح پر بات چیت کل ہوگی۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں کا امکان۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ سرمایہ کار چھپائے ہوئے اربوں ڈالر نکالیں تو IMF نہیں جانا پڑے گا۔ خیرات اور قرضوں سے معیشت نہیں چلائی جا سکتی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی ڈیووس میں عالمی بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر آپریشن سے ملاقات۔ پاکستان کے عالمی بینک کے ساتھ امور کا جائزہ لیا گیا۔ بلاول بھٹو نے جنیوا کانفرنس میں عالمی بینک کی جانب سے $2 ارب کے وعدے کو سراہا۔ پاکستان اور عالمی بینک کا دیرپا ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کہتے ہیں پاکستان کے معاشی چیلنج سے واقف ہیں، پاکستان کو بہتر معاشی پوزیشن پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان عالمی اقتصادی اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے، جہاں ممکن ہو پاکستان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارہ BBC سیریز انڈیا دی مودی کویسچن کے اجرا کے ساتھ ہی زیر عتاب آ گیا۔ بھارتی سوشل میڈیا صارفین نے BBC پر لفظی حملے شروع کر دیے۔ سیریز میں مقبوضہ جموں و کشمیر، بھارتی مسلمانوں، گجرات قتل عام، ہندو انتہا پسندی اور دیگر عوامل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سیریز کا مقصد مودی کا گجرات کا وزیر اعلیٰ بننا اور 2002 کے فسادات کی حقیقت جاننا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں شب خون مارنا، آرٹیکل 370 کا خاتمہ، شہریت قانون کی جانچ ہے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.6 اور گہرائی 190 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز چترال سے 237 کلومیٹر دور مغرب میں تھا۔ زلزلے کے جھٹکے بٹگرام، محمد، کوہاٹ، سوات، دیر، چارسدہ، وزیرستان میں بھی محسوس کیے گئے۔ گلگت میں 2 نوجوانوں برفانی تودے کی زد میں آ گئے، ایک کی لاش مل گئی، دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ مغرب سے بارش برسانے والا نیا سسٹم بلوچستان میں داخل، کوئٹہ میں گہرے بادلوں کے ڈیرے، رات سے بوندا باندی، خلات میں بارش نے سردی کی شدید شدت میں اضافہ کر دیا۔
درجہ حرارت -3 ریکارڈ. گوادر خزدار چمن سمیت کئی علاقوں میں ہلکی بارش. سندھ میں جیکب آباد شہادات کوٹ اور دیگر علاقوں میں بھی بارش. کراچی میں سرد ہوائیں. آج رات سے ٹھنڈ میں اضافہ ہوگا. پاکستان کی ہاکی کا ماضی سنہرا، حال بے حال. 4 بار کی عالمی چیمپئن پاکستان کے بغیر ہاکی ورلڈ کپ کا میلہ جاری. گرین شرٹس دوسری بار عالمی کپ میں جگہ بنانے میں ناکام. سابق اولمپئنز کا اظہار افسوس. قومی ہاکی کے لیے سیاہ دور قرار دے دیا. ہاکی کی عالمی رینکنگ میں پاکستان کی 17ویں پوزیشن. قومی کھیل کی ابتر صورتحال. عوام بھی ہاکی کو بھولنے لگی. عوام کو یہ بھی یاد نہیں کہ ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے. کسی نے کرکٹ تو کسی نے فٹ بال کو قومی کھیل قرار دیا. ویمن انڈر 19 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کے دھماکے دار پرفارمنس. زمبابوے کی 10 وکٹ سے رونقا سپر 6 مرحلے میں جگہ بنا لی. گرین شرٹس نے 98 رنز کا ہدف 55 گیندوں سے پہلے ہی حاصل کر لیا. ایمان فاطمہ کے 62 طوفانی رنز میچ کی بہترین کھلاڑی قرار پائیں. پی ایس ایل سیزن 8 کا شیڈول فائنل اعلان کل متوقع. ذرائع کے مطابق پی سی بی حکام اور فرنچائزز کے درمیان آج حتمی شیڈول پر مشاورت ہوگی. میگا ایونٹ کا آغاز 13 فروری، فائنل 19 مارچ کو کھیلا جائے گا. میچز کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں کرائے جائیں گے. چور یوسین بولٹ سے بھی تیز نکلا. دنیا کے تیز ترین انسان یوسین بولٹ کی زندگی بھر کی جمع پونجی لوٹ گئی. غیر ملکی میڈیا نے بتایا کہ کنگسٹن میں سرمایہ کاری فرم کے اکاؤنٹ سے ایتھلیٹ کے $1 کروڑ 27 لاکھ غائب ہو گئے. بولٹ کے وکیل نے بتایا کہ اکاؤنٹ میں موجود رقم یوسین بولٹ کی ریٹائرمنٹ اور زندگی بھر کی جمع پونجی تھی. اور عرب کی سرزمین پر دنیائے فٹ بال کے 2 بڑے حریفوں کا ٹاکرا. میسی اور رونالڈو آج ہوں گے آمنے سامنے. پیرس سینٹ جرمین اور سعودی کلب النصر کے درمیان مقابلہ ہوگا. نمائشی میچ کا خصوصی ٹکٹ $1 کروڑ میں فروخت ہوا.